اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سکینه، خوب هستی شما؟ بله آقا، منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ یا آقا آنها هم خوبن. خوش میگذره؟ خوش میگذره. صبحانه خوردی شما؟ بله آقا، من صبحانه خوردم. حال شما چطور است؟ حال من خوب است. داری چه کار میکنی؟ من الان سر درس هستم و دارم درس میخوانم. بله، دارم درس میخوانم. درس میخوانم. صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه چای و بسکیت خوردم. بله، هوا چطور است؟ هوا سرد است. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. خب آقای شریف سلام، شما خوب هستی؟ صبح شما بخیر. شما خوبی آقا؟ منم خوبم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. صبحانه خوردی شما؟ بله، من صبحانه خوردم. شما صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه چای و نان خوردم. شما چه خوردی؟ من بله دیگه ملای خوردم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوبم. خانواده شما چطوره؟ آنها هم خوب هستند، ممنون. شما بفرمایید شما زبان فارسی دوست داری؟ بله، من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خیلی خوب. آقای رضا عباس شما خوب هستی؟ بله خوب است. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله هم. خوش میگذره؟ بله میگذرد. میگذرد، خوش میگذرد. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اعظمگڑھ هستم. بله. صبحانه چی خوردی؟ صبحانه نان و چای خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. بله. خب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله زبان فارسی خیلی خوب دارم، خیلی دوست دارم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله الان متوجه میشم. بله آن در فارسی متوجه میشم. انشالله موفق باشید. شما هم؟ خوب. از ربطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. حال شما چطور است؟ حال من خوب است. خوب. خانواده شما خوب هستند؟ آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند، ممنون. صبحانه خوردی شما؟ نه، من صبحانه نخوردم. چرا؟ تازه بیدار شدی؟ تازه بیدار شدم. داری چی کار میکنی؟ دارای من درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله آقا، من راضی هستم. خیلی خوب. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خیلی خوب. شما صبحانه خوردی؟ بله من هم صبحانه خوردم. ما کجا بودیم؟ ما واژه های جدید بودیم. درس دهم واژه های جدید. آقای فهیم سلام، خوب هستی شما؟ هستی آقای فهیم؟ بله بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله بله خوبند. بله انشالله وقت خوبی داشته باشید. بیاییم. بله بله بله. خب بخش یعنی بزرگوار امروز درس دهم واژه جدید میخواندیم. بزرگوار
بزرگوار یعنی کسی که دارای اخلاق و صفتهای بسیار خوب است. بزرگوار یعنی کسی که دارای اخلاق و صفتهای بسیار خوب است. وہ انسان کسی کے وہ انسان کے جو دارائی اخلاق و صفتهای بسیار خوب، بہت اچھے اخلاق اور صفت رکھتا ہو، جو بہت اچھی خصوص صفات اور اخلاق رکھتا ہو، وہ ہے بزرگوار. یا دوسرے ورڈ ہے بارزش. با ارزش، بزرگوار یعنی ارزش والا، ارزش مند. حضرت خدیجه علیه السلام همسری مهربان و بزرگوار برای پیامبر اسلام بود. حضرت خدیجہ مہربان اور بزرگوار بیوی تھی پیغمبر اسلام کی. بزرگواری با اخلاق، ارزش مند، اہمیت والی. بشکلی یعنی بطوری، بشکلی کے بطوری کے، اس طریقے سے کہ اردو میں کہتے ہیں اس طریقے سے کہ میں نے ان کی زندگی کو اتنا پڑھا ہے، اس طریقے سے پڑھا ہے کہ میں انہی میں سے ایک ہو گیا. ما باید بے شکلی زندگی کنیم، ہمیں چاہیے کہ ایسے زندگی گزاریں کہ سبب ناراحتی دیگران نہ شویم، کہ دوسروں کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. متوجہ ہستی عذرا بطول سکینے؟ بلے آغا. بلے آغا. پند، پند یعنی اندرز، نصیحت، توصیے، سفارش ایک ہی بات ہے. پند یعنی اندرز، نصیحت، توصیے، سفارش، تاکید. مریم و برادرش، مریم و برادرش پندهای زیادی از پدر و مادر خیش آموختند. متوجہ ہستی خیش؟ یاد ہے سکینہ خیش اور خیشتن خود؟ اپنی ماں سے. نہیں لفظ خیش ضمیر مشترک یاد ہے، ایک دن پڑھائی تھی میں نے. بلے آغا. بلے خیش، خیش بلے خیش، خود، خود خیش، من یعنی خود، خودم، من خودم. ایک تا خیش. کجا بود متوجہ ہستی؟ یہ درس کہاں تھا یاد ہے؟ کہاں تھا؟ 9ویں درس میں. جی ذرا شروع میں تھا آغا. اس درس کے شروع میں نہیں تھا، یہ پچھلے درس میں رہا ہوگا. ہفتم میں پکا؟ کھولو صفحہ نمبر بتاؤ. جب آ گیا ہے تو دوہرا لو تاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جب ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ سے کبھی آتا ہے وہ سامنے نہیں، مجھے معلوم ہے، میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں ضمیر مشترک، لیکن میں آپ کو دکھا کے بلے آغا. تاکہ میں آپ کو عذرا بطول آپ کے لیے بات نہیں ہے. آپ دیکھیے گا. بھلے شست تو دو نہیں ہے. بھلے یہاں ہے کچھ آ رہا، یہ رہا دیکھیں. عذرا بطول نگامی کنی. بلے آغا. بھلے خیش، خیشتان، خیش، خیشتان. ایک ہوتی ہے خدام، ایک خود، خدام، خودت. اسے کہتے ہیں ضمیر مشترک. لیکن یہ اکثر دیکھیے نکاح کنید عذرا بطول آغای فہیم شما بودی ان وقت؟ آپ تھے اس وقت جب یہ درس ہوا تھا؟ نہ آغا بودا. جب میں نے توضیح دی تھی. عذرا بطول آپ نے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ ضمیر بھلے ہستی عذرا بطول، عذرا بطول. بلے آغا. ہلو بلے آغا من ہستم. ایک منٹ لو، اے ہلانا ادھر سے. رک جا، ہاں ہلاؤ، رک جاؤ. ہو گیا صحیح. آپ نے ضمیریں پڑھی تھی کیا؟ ضمیریں بھلے گسستے، پیوستے. ضمیر گسستے یعنی منفصل، ضمیر منفصل گسستے. اور ایک پڑھی تھی ضمیر پیوستے یا متصل ملی ہوئی. ضمیر پیوستے
سے. بلے متوجہ است ازربتو ضمیر گسستے ضمیر پیوستے. بلے آغا. یہ ضمیر متصل پڑھی تھی آپ نے ضمیر منفصل. ان ضمیروں کی کیا خاص بات تھی جی آپ کو دکھائی دیا؟ ضمیر گسستے ازربتو متوجہ ہستی. ہلو بلے آغا. جی جناب. ازربت الحسنان. بلے فرقان آ گئے فرقان آ گئی. خوب ہستی شما ازربتون. بلے آغا. بلے ضمیر گسستہ پیوستے پڑھی تھی ہم نے. کیا خاص بات تھی ان کی ضمیر ان ضمیروں کے ان کی یہ خاص بات تھی واحد متکلم کے لیے من تھا، جمع متکلم کے لیے ما تھا، واحد حاضر کے لیے تو تھا، جمع حاضر کے لیے شما تھا، واحد غائب کے لیے او تھا، جمع غائب کے لیے آنہا تھا. اور اسی کی ضمیریں یہ متصل تھی. سمجھ رہی ہیں؟ تو کیا ہے انہیں کہتے ہیں ضمیر مختص. مختص یعنی مخصوص خاص. ہر ایک کے لیے خاص ضمیر تھی. یہ متکلم کے لیے خاص تھی، یہ حاضر کے لیے. اور یہ انہا پاک کو نام یہ تو آپ نے پڑھائی ہے. آپ نے یہ تو پڑھا ہے. اس کو مٹا دو آپ کو یاد ہے. او آنا تو شما من ما. اور ان کی ضمیریں منفصل یہ ہیں متصل متصل. وہ ضمیر منفصل ہے اور یہ ضمیر متصل. تو یہ تھی گسستہ پیوست. ایک ہوتی ضمیر مختص مطلب ضمیر مختص اور ایک ہوتی ضمیر مشترک. ضمیر مشترک کیا سمجھیے آپ اس سے ازربتون؟ جی ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ بلے آغا. جی کیا سمجھیے ان سے مختصر اور اس سے؟ جی انہیں کہتے ہیں مختص یعنی مخصوص ہے. متکلم واحد کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے، واحد غائب کے لیے الگ ہے، مخصوص ہے. جی ہلو بلے آغا. انہیں کہتے ہیں ضمیر مختص. مختص مطلب ہر ایک کے لیے ایک مخصوص ضمیر ہے. اس او کو اس کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتے، اس کو اس کے ساتھ عدل بدل کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. ہر ایک کی مخصوص ہے. واحد غائب کے لیے او آئے گا، مخصوص ہے اس سے او. جمع غائب کے لیے آنہا مخصوص ہے. انہیں کہتے ہیں ضمیر مختص. ایک ہوتی ضمیر مشترک. ضمیر مشترک کیا کیا ہے؟ ایک ہے خود اور ایک ہے خیش. غور کیجئے ازربتول. خود من خود رفتہ من. دیکھیے ادھر دیکھیے کتاب دیکھیے. دیکھیے اب نگاہ کیجئے. دیکھیے خود را آمادہ سفر کردم. دیکھیے خود را آمادہ سفر کردم. کردم ہے نا تو بھی خود ہے، تو بھی خود ازربتول. خود را آمادہ سفر کر دی ہے. خود را آمادہ سفر گارد مثلا گارد. خود را آمادہ سفر گارد مثلا. دیکھیے سب بدلتا جا رہا ہے لیکن خود کا خود ہے. خود یعنی اپنے آپ کو میں نے سفر کے لیے آمادہ کیا، اپنے آپ کو تو نے سفر کے لیے آمادہ کیا، اپنے آپ کو اس نے سفر کے لیے آمادہ کیا، اپنے آپ کو انہوں نے سفر کے لیے آمادہ کیا. اسے کہتے ہیں ضمیر. یہ ہے ضمیر مشترک. کیسے دیکھیں؟ سب کے ساتھ یہ خود آیا. او مثلا خود را آمادہ سفر کر ہے نہیں. آنہا خود را آمادہ سفر کردن. تو خود را
آمادہ سفر کر دی. شما آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ ہیلو سکینہ، عذرا بطول، خود را آمادہ سفر کردم. خود را آمادہ سفر کر دی. دیکھیے وہ ہے نا، یہ مخصوص ہے. او کے ساتھ یہ آئے گا، آنا کے ساتھ نون دال آئے گا، تو کے ساتھ یہ آئے گا. یہ سب مخصوص تھی، لیکن یہ خود جو ہے سب کے ساتھ خود استعمال ہوا. اسے کہتے ہیں ضمیر مشترک. مشترک ہے، مشترک ہے، سب میں ایک سی ہے. حضرت ال ہے آپ؟ ہلو، اگر بولیں ساتھ دیں تو میں صحیح پھر جلدی جلدی پڑھاؤں آپ کو. لیفٹ ہو گئی. دیکھیں اسے کہتے ہیں سکینہ، نزہہ اور سکینہ اور فہیم صاحب فرقان وغیرہ دیکھیے غور سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر مشترک ہے، سب کے ساتھ آیا. او کے ساتھ بھی خود ہے، آنہا کے ساتھ بھی خود ہے، تو کے ساتھ بھی خود، آشوما کے ساتھ بھی خود، سب کے ساتھ خود. تو ایک ضمیر مشترک ہوئی خود، اور ایک پھر کبھی کبھی اس خود کے ساتھ ضمیر متصل ملا دیتے ہیں. او کے ساتھ خدا، کیونکہ یہ ضمیر متصل تو اس سے مطابقت کرے گی نا. خودش آنہا خودشان، آنہا خودشان، تو خودتان، خودتان، شما نہیں یار، تو خودت، شما خودتان، من خودم، ما خودمان. تو ایک ہو گئی خود پلس ضمیر متصل. ضمیر متصل، خود پلس ضمیر متصل. خدام یعنی وہ اسے اس سے مطابقت کرے گی ضمیر متصل، تو ظاہر سی بات ہے. خودش را آمادہ سفر کرد، اس نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. خودشان را آمادہ، انہوں نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. خودت را آمادہ سفر کر دی، تو نے خود کو اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. خودتان را آمادہ سفر کر دی، آپ نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. پہلے آئیے اس کے بعد یہ ضمیر متصل. تو اب کبھی کبھی اس خود کے ساتھ ضمیر متصل تو ہے ہی، ضمیر منفصل بھی آ جاتی ہے. تو خودش را ضمیر، آنہا خودشان را، تو خودت را، شما خودتان را، من خودم را، ما خودمان را. تو ایک ہو گیا خود، نہیں پہلے ضمیر منفصل، ضمیر منفصل پلس خود پلس ضمیر متصل پلس ضمیر متصل. ضمیر سکینہ سمجھ گئی؟ نہیں سمجھ گئی؟ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کون سا؟ خود پلس ضمیر متصل. دیکھیے کبھی کبھی خالی خود استعمال ہوتا ہے سب میں، ٹھیک ہے، یہ ضمیر مشترک ہے. کبھی کبھی خود کے ساتھ ساتھ ضمیر متصل مل کے استعمال ہوتا ہے. یعنی خودت را آمادہ سفر کر دی. خود پلس ضمیر متصل، خود کے آگے ضمیر متصل لگی ہوئی، ان سے ملتی ہوئی. یعنی کیا ہے؟ خودم را آمادہ سفر کردم، خودمان را آمادہ سفر کردیم، خودش را آمادہ سفر کرد. سمجھی؟ جی آگا. ہاں. اور دو ہو گئی ضمیر مشترک، ایک خود اور ایک خداش، خودی، خودمان، خودتان، ایک یہ ہو گئی. اور ایک ہو گئی ضمیر منفصل پلس یہ ضمیر خود اور اس کے آگے ضمیر متصل، یعنی او خودش، او خودش، او خود شین، من خود، میم من خودم، من خودم. تو آپ کہیں گے کہ یار یہ اتنا ایسا کیوں؟ کبھی خالی بھی استعمال ہو رہا، کبھی ضمیر متصل کے ساتھ، اور کبھی ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ شروع میں ضمیر منفصل بھی تاکید کے لیے ہے. میں کہوں خودم را آمادہ سفر کردم، میں نے اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. خود را آمادہ سفر کردم، خود را آمادہ سفر کردم،
میں نے اپنے کو سفر کے لیے آمادہ کیا. خودم را آمادہ سفر کردم, اپنے آپ کو سفر کے لیے آمادہ کیا. من خودم را آمادہ سفر کردم, میں نے اپنے آپ کو, یہ تاکید کے لیے ہے, تاکید کے لیے, تاکید کے لیے ہیں بھلے آقا. جی, یہ تاکید کے لیے ہے. تو یہ تو تھی ضمیر مشترک خود. ایک ہے ضمیر مشترک کیا ہے, خیش اور خیشتن. خیش اور خیشتن وہی خود کے معنی میں ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ نارمل نثر میں خود اور خودش اور یہ استعمال ہوتی ہے, لیکن خیش اور خیشتن اکثر نظم میں, شعر میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قائم ہے شعر اور نظم میں. دیکھیے ضمیر مشترک مختص تو آپ کو یاد نہیں ہے. ضمیر مشترک ہے کیا, ایک تو خود, ایک خود پلس ضمیر متصل, ضمیر متصل یعنی خودش, خودشان, خودت, خودتان, خودم, خودمان, خودمان. ایک دو اور ایک ہے خودش. نہیں خود نہیں, پہلے ایک ہے ضمیر منفصل, ضمیر منفصل پلس خود پلس ضمیر متصل. نہیں کی کلاس آگے. ایک منٹ بس. جیسے یہ دیکھیے, دیکھیے ضمیر منفصل او پلس خود پلس ضمیر متصل او خودش, آنها خودشان, آنها خودشان, تو خودت, شما خودتان, من خودم, ما خودیم, خودمان, ما خودمان. دیکھیں سکینہ پلس کا مطلب ضمیر منفصل پلس خود پلس ضمیر متصل. دیکھیے ایک دفعہ استعمال ہوا خود, ایک دفعہ ہوا خودش, خودشان, خودت, خودتان, خودم, خودمان, اور ایک دفعہ استعمال ہوا او خودش, آنا خودشان, تو خودت, شما خودتان, من خودم, ما خودمان. سکینہ اور فہیم کا متوجہ ہو گئے نہیں صحیح سے؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ سکینہ سلام آقا. مٹا دوں, لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ بھلے. اسے کہتے ہیں ایک ہے ضمیر مشترک جو کہ ایک ہے کیا ہے, خیش اور خیشتن, خیش اور خیشتن. بس میں بات تمام کر رہا ہوں. ضمیر مشترک تو ان تین لکھوا دی میں نے, خودت, خودش, خودش, من خودم, او خودت, ایسے, اور ایک ہے خیش اور خیشتن. خیش اس دیکھیں لکھتے ہیں خویش, پڑھتے خیش, خیش, بھلے خیشتن, خیش اور بھلے خیشتن. خیش کے معنی وہی ہے اپنے آپ کو, خیشتن کے بھی, لیکن یہ اکثر شعر میں استعمال ہوتا ہے, نارمل میں کم استعمال ہوتا ہے. من خیشتم را آماده سفر کردم, یا خیشتم را آماده سفر کردم, یا من خیشتم را آماده سفر کردم. یہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.